اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اہل ایمان کو زنا سے دور رہنے کا حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 32۔ خبردار زنا کے قریب بھی نہ پھٹکنا، کیونکہ وہ بڑی بے حیائی ہے اور بہت ہی بری راہ ہے۔ طلب غور بات یہ ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں ارشاد فرمایا کہ زنا مت کرو، بلکہ ارشاد فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، کہ زنا کے قریب بھی مت پھٹکنا، یعنی جو اسباب تمہیں زنا کے قریب کریں ان کا ارتکاب نہ کرنا اور ان سے دور رہنا، مثلا اپنی نظریں نیچے رکھنا، کیونکہ یہ عفت و پاک دامنی کا باعث ہیں۔ قولہ تعالیٰ قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ۔ سورۃ النور آیت نمبر 30۔ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت رکھیں، یہی ان کے لیے پاکیزگی ہے۔ لوگ جو کچھ کریں اللہ تعالیٰ سب سے خبردار ہے، اور اسی بات کا اہل ایمان خواتین کو بھی حکم دیا کہ وہ اپنی نگاہیں نیچے رکھیں اور اپنی زینت کی حفاظت کریں، اور یہاں تک حکم دیا کہ اپنے پاؤں تک زور سے نہ مار کر چلیں کہ کہیں ان کی پوشیدہ زینت غیروں کے سامنے ظاہر نہ ہو جائے۔ عفت و پاک دامنی کا معاملہ اتنا حساس ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زوجات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ اہل ایمان کی مائیں ہیں اور جن کے ساتھ وفات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نکاح بھی حرام ہے، ان کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، یا نساء النبی لستن کأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 32۔ اے نبی کی بیویو، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم پرہیزگاری اختیار کرو تو تم نرم لہجے سے بات نہ کرو کہ جس کے دل میں کوئی زنگ ہو وہ کوئی برا خیال کرے، اور ہاں قاعدے کے مطابق کلام کرو۔ اس لیے ہماری مائیں اور بہنیں بھی کسی ضرورت کے تحت اگر کسی اجنبی مردوں کے ساتھ معاملہ کریں تو اپنے لہجے کے اندر شگفتگی اور شعری اندازی نہ اختیار کریں، تاکہ کسی مریض جنس کو غلط فہمی کا موقع ہی نہ ملے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوان کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، اے نوجوان، جو تم میں نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، اور جو اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو وہ روزے رکھے، تاکہ کہیں اس کی عفت اور پاک دامنی میں کوئی داغ نہ لگے۔ اور ایک دوسری حدیث میں والدین کو حکم دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی ایسا شخص تمہارے پاس رشتہ لینے کے لیے آئے جس کے دین و اخلاق کو تم پسند کرتے ہو تو اس سے فوراً نکاح کر دو، اگر تم نے ایسا نہ کیا تو زمین پر ایک بھاری فساد برپا ہو سکتا ہے۔ دین اسلام ایسا شفیق دین ہے جو کہ جانوروں کے ساتھ بھی حسن سلوک اور نرمی کا حکم دیتا ہے۔ مثلا جب کوئی جانور ذبح کیا جائے تو اسے دیگر جانوروں کے سامنے ذبح نہ کیا جائے، اور تیز دار آلے سے ایک وار میں جلد ذبح کیا جائے تاکہ اسے تکلیف نہ ہو۔ اس کے برعکس انسان جسے اللہ تعالیٰ نے بڑی کرامت اور فضیلت عطا فرمائی بہت ساری مخلوقات پر، اس کی دلیل قولہ تعالیٰ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا۔ سورۃ الاسراء آیت نمبر 70۔ یقیناً ہم نے اولاد آدم کو بڑی عزت دی اور انہیں خشکی اور تری کی سواریاں دیں، اور انہیں پاکیزہ چیزوں کی روزیاں دیں، اور اپنی بہت سی مخلوق پر انہیں فضیلت عطا فرمائی۔ مگر یہی انسان جب اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کی محرمات کا ارتکاب کرتا ہے، تو تب اسے کس طرح ذلت اور رسوائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ مثلا اگر کوئی زنا کا ارتکاب کرے تو اسے سر عام لوگوں کے مجمع میں کوڑے مارے جائیں اور لوگوں کو اس کی رسوائی اور عبرت کے لیے جمع کیا جائے۔ قولہ تعالی الزانیة والزانی فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله
إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. سورة النور آیت نمبر 2. زناکار عورت و مرد میں سے ہر ایک کو 100 کوڑے لگاؤ. ان پر اللہ کی شریعت کی حد جاری کرتے ہوئے تمہیں ہرگز ترس نہ کھانا چاہیے اگر تمہیں اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان ہو، اور ان کی سزا کے وقت مسلمانوں کی ایک جماعت موجود ہونی چاہیے. اور اگر مرد یا عورت شادی شدہ ہوں تو انہیں رجم کر دیا جائے. رجم یعنی پتھر مار مار کے جان سے مار دیا جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج والی حدیث میں ارشاد فرمایا کہ مجھے دکھایا گیا کہ ایک تنور ہے جس کا اوپر والا حصہ تنگ ہے اور نیچے والا کشادہ، اور اس میں آگ ہی آگ ہے، اور اس میں کچھ مرد اور عورتیں ہیں. میں نے جبریل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون لوگ ہیں، تو مجھے بتلایا گیا کہ یہ زناکار ہیں. صحیح بخاری. اور اللہ تعالی نے قرآن مجید میں ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما. سورة الفرقان آیت نمبر 68. اور اللہ کے ساتھ کسی دوسرے معبود کو نہیں پکارتے، اور کسی ایسے شخص کو جس سے قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا ہو وہ بجز حق کے قتل نہیں کرتے، نہ وہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، اور جو کوئی یہ کام کرے وہ اپنے اوپر سخت وبال لائے گا. يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. اسے قیامت کے دن دوہرا عذاب کیا جائے گا اور وہ ذلت و خواری کے ساتھ ہمیشہ اسی میں رہے گا. وہ کون سے امور ہیں جن کے ارتکاب سے انسان کے لیے زنا کا راستہ ہموار ہوتا ہے؟ مثلا مرد عورتوں کا اکٹھا بے پردگی والی محفلوں میں بیٹھنا، مثلا دفاتر، شادی بیاہ وغیرہ میں، اور نظروں کی حفاظت نہ کرنا، اور فحش ویب سائٹس پر فحش مناظر دیکھنا، اور ہاتھوں سے جنسی لذت حاصل کرنا یعنی ہینڈ پریکٹس، جو کہ ناپسندیدہ اور اخلاق سے گری ہوئی حرکت ہے، اور دماغ کو فحش سوچوں میں لگانا، اور دوسرے نکاح کو برا جاننا اور اس کے لیے مختلف رکاوٹیں پیدا کرنا. برادران اسلام، اس لیے ایک مسلمان مرد ہو یا عورت مکمل طور پر اس گندے فعل سے اجتناب کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.